اس کی اپنی فضیلت ہے. میں دور کے گھر کی بات کر رہا ہوں. جب ہمارا گھر دور ہوگا تو ہمیں ٹینشن ہوگی کہ میری کہیں جماعت نہ نکل جائے, تو ہم اذان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اذان سے پہلے وضو کر لیا, اذان سے پہلے ہی گھر سے نکل گئے تاکہ ہم اپنی جماعت کی کیا کر سکیں, حفاظت کر سکیں. یہ جب الفاظ اس نے کہے نا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو میرے لیے لکھ دے, وہیں پر پیغمبر بھی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساری نیکیاں جمع کر دی. یہ صحابہ کرام کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا میرے محترم بھائیو شوق تھا. گھر دور بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص کی ایک دن کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں اکثر لوگ نماز کو اس لیے لیٹ کرتے ہیں کہ ہم دکانوں پر ہیں یا ہم کاروبار پر ہیں, ہم دوسری جماعت کرا لیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ جس اذان کے لیے, جس نماز کے لیے اذان کہہ دی جائے اور جو بندہ وہاں پر نہیں آئے تو اس کی پھر نماز نہیں ہے. یہ تو ایک استثنائی صورت ہے ضروری جماعت ہے کہ آپ شرعی عذر آپ کو پیش آ گیا تو پھر بھی آپ اس جماعت کے اجر کو نہیں پا سکیں گے. جو جس اذان کے لیے جو ہے نا نماز کی اذان ہوئی تھی اس کی اپنی فضیلت ہے. تو دوسری جماعت ایک استثنائی صورت ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اصل جو جماعت ہے نا, جو پہلی جماعت ہوگی اس کے اندر پہنچنے کی اپنے آپ کو ترغیب دیں. امی عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلی صف پہ سیدھے ہاتھ پر کھڑے والے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں کہ جو لوگ پہلی صف پہ سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا اپنے اندر کیا پیدا کریں, شوق و جذبہ پیدا کریں. ایک نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ 27 گنا افضل ہے. تو اس چیز کو بھی پیارے محترم بھائیوں اپنے اندر لازمی طور کے پر پیدا کریں. نماز جب آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ نفل نماز پر زور دیں. نفل نماز پر جب آپ زور دیں گے تو اس سے آپ کا شوق عبادت بڑھے گا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ایک دن میں بھی آپ کے ساتھ مل گیا. آپ نے سورہ بقرہ پڑھی, اس کے بعد آپ نے سورہ نساء مکمل پڑھی, پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی. تقریباً کم و بیش یہ 500 سے 600 آیات بنتی ہیں تین بڑی بڑی صورتوں کی. یہ ایک قیام کی بات کر رہے ہیں ہم. ایک قیام میں پیغمبر 3 بڑی بڑی صورتیں پڑھ جایا کرتے تھے, اور آپ کی مصروفیت ہم سے کئی گنا زیادہ تھی. آپ پورا دن جہاد کی ترغیب بھی دیتے تھے لوگوں کو, اپنے 10 سے 11 آپ کی جو بیویاں تھیں ان کو بھی ٹائم دیا کرتے تھے, پورے امور کو بھی دیکھا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی یاد میں مصلی پر رات کو کھڑا ہو کرتے تھے, اور اتنا لمبا لمبا قیام. ایک دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی آتا ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام رات کو نماز پڑھتے تھے حتی انتفخت قدماہ, یہاں تک کہ آپ کے قدم ورم آلود ہو جاتے تھے, آپ کے قدم سوج جاتے تھے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے کہا اتتکلف ھذا, اے اللہ کے رسول آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں, اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ تعالیٰ تو آپ کے اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کر چکا ہے, آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا نا پیارے محترم بھائیوں, وہ سننے والا. آپ نے کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا سمجھ میں آیا شکر کس طرح ہوتا ہے؟ مصلیوں پر کھڑے ہو کر کہ مجھے اللہ نے پوری امت میں سب سے افضل بنا دیا, تو میرا بھی حق ہے نا میں سب سے افضل کام کروں. میں بھی کون سے کام کروں؟ سب سے افضل کام کروں. ہم سب سے افضل امت ہے نہیں ہے پیارے محترم بھائیوں, امت محمدیہ فخر ہے ہمیں اس پر.
تو پھر ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے کہ جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کا قیامت والے دن جب دیدار کریں تو حضور ہمیں دیکھ کر فخر کریں کہ ہماری امت آ گئی۔ وہ کام کون سے تھے؟ پیغمبر سکھا گیا کہ راتوں کو مصلوں پر کھڑا ہوا کر، اور اصل شکر یہی ہے پیارے محترم بھائی۔